بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام علم و حکمت میں میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو یعنی علم و حکمت کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. محترم ناظرین، ہم کیف متفق کسی موضوع پر گفتگو کر لیتے ہیں اور آپ کے سوالات بھی ہم لیتے ہیں ان پروگراموں میں. امید یہی ہے کہ موضوع کے تعلق سے اچھے، اہم اور عملی زندگی سے متعلق جو سوالات ہیں ان کے ساتھ آپ اس پروگرام کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ تعالی. اس سے دوسروں کو بہت فائدہ پہنچتا ہے اور خود کو بھی اور دوسروں کو بھی. پھر اصلاح معاشرہ کا سامان اس کے ذریعے ہوتا ہے الحمدللہ. محترم ناظرین، میں اس وقت آپ کی خدمت میں ان مبارک ایام کی نسبت سے اور حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا کہ ماہ شعبان المعظم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم مہینہ بنایا ہے، کتنا زبردست، بابرکت اور ہم سب کے لیے قابل توجہ مہینہ بنایا ہے کہ خود جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو بتلا دیا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ وَهُوَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رجب و رمضان. شعبان کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے اور لوگ اس کے بارے میں غافل ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا اہم مہینہ ہے، کتنا زبردست، کتنا شاندار، کتنا باعث فضیلت اور کتنا اجر ثواب کا ذخیرہ اپنے لیے جمع کرنے کا مہینہ. اور پھر عبادتوں کی سالانہ رپورٹ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہو تو ایسے موقع پر ان آخری لمحات اور ان سنہرے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے عبادتوں اور سالانہ اعمال کی رپورٹ کو بہتر بنانے اور ریکارڈ درست کرنے کا جو نادر، سنہرا اور بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے بارے میں غفلت نہیں برتنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو غفلت کی چادر اتار پھینکنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تنبہ نصیب فرمائے. ہر آن، ہر لمحہ ایک وارننگ ہو، ایک تنبہ ہو، ایک بیداری ہو. میں ایک بزرگ کی بات سنانا چاہتا ہوں. وہ اس ملک میں ایک مرتبہ سفر کے لیے تشریف لائے. بڑے اللہ والے بزرگ تھے، میرے استاد محترم تھے حضرت مولانا اکبر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے. تو تنبہ کتنا تھا، بیداری کتنی تھی اور ہر آن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کتنا زیادہ تھا. یعنی غفلت نام کی چیز بظاہر کوئی نظر نہیں آتی ان میں. ہر آن غفلت سے پاک، ہر آن اللہ کے دھیان میں مشغول. تو ہر آن اللہ کے دھیان میں مشغول رہنا، اللہ کی یاد سے اپنے دل کی دنیا کو آباد رکھنا اور اللہ کی محبت کی شمعیں دل کی دنیا میں، دل کے اندھیرے میں جلائے رکھنا اور اللہ کے خوف اور خشیت سے سبحان اللہ تعلق مع اللہ کی دولت سے مالا مال رہنا، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، بہت زبردست بات ہوتی ہے.
شاذ و نادر کسی کو یہ بات نصیب ہوتی ہے، ایسے اللہ والوں کو اخص الخواص کہا جاتا ہے کہ ہر وقت وہ گھڑی کی سوئی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، ہر آن اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ لو لگا ہوا ہو، دل میں لگا کہ ان کی لو کر دے جہاں میں نشر ذوق مصداق بن کر، وہ ہر آن اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگائے ہوئے زندگی کے قیمتی ترین لمحات گزارنے والے ہوتے ہیں۔ تو وہ عجیب اور عظیم بزرگ تھے۔ تو جب یہاں بہت سارے ملکوں میں یہ سیٹ بیلٹ لگانا کوئی ضروری نہیں ہوتا، سیٹ بیلٹ نہ لگانے سے کوئی جرمانہ نہیں ہوتا، تو اس کی عادت بھی نہیں پڑی ہوئی لوگوں میں، تو سیٹ بیلٹ جب لگا رہے تھے حضرت کو تو وہ رو پڑے، ہر وقت روتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ چیخ پڑے، رو پڑے، کہا کہ یا اللہ یہ سیٹ بیلٹ لگا رہے ہیں اور حضرت کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت پھر مخصوص آواز نکال کر جو ہے وہ رو رہے تھے اور رونے کی آواز آ رہی تھی، تو پھر فرما رہے تھے کہ باندھو مجرم کو باندھو، مجرم کو تو باندھنا ہی چاہیے۔ اللہ اکبر، یعنی جب سیٹ بیلٹ لگایا جا رہا تھا تو معمر افراد جو ہوتے ہیں، بہت زیادہ عمر رسیدہ، سن رسیدہ بزرگ حضرات، ان کو وہ خود کو لگانا نہیں آتا، وہ دوسرے ذرا ہیلپ کرتے ہیں اور یہ سیٹ بیلٹ لگا کے دے دیتے ہیں۔ تو حضرت کو جب سیٹ بیلٹ لگایا جا رہا تھا، سامنے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو فوراً حضرت رو پڑے اور ان کے دھیان میں بات کچھ اور آئی کہ یہاں جو مجھے باندھا جا رہا ہے، رسی لگائی جا رہی ہے، تو میں تو اتنا بڑا مجرم ہوں، میں تو اتنا بڑا گنہگار ہوں، نافرمان ہوں، خطاکار ہوں، خطاؤں کا پتلا ہوں کہ واقعی باندھے جانے کے میں ہی قابل ہی ہوں میں۔ تو سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے رونے کی آواز آ رہی ہے کہ مجرم کو باندھو، مجرم تو باندھنے کے قابل ہے۔ تو اس وقت خیال آیا، میں پیچھے والی سیٹ پر میں خود بیٹھا ہوا تھا، میرے سامنے واقعہ پیش آیا، تو پھر راستے میں پھر لطیفہ بھی پیش آیا۔ پھر کچھ دیر بعد راستے میں دیکھا کہ وہ گرمی کا موسم تھا، تو لوگوں کے جسموں میں کپڑے نہیں ہیں جیسا کہ ہوتا ہے، تو حضرت رو پڑے پھر دوبارہ کہ اب کیوں رو پڑے باہر کے مناظر دیکھ کر۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا میں یہ لوگ کپڑے صدقہ کرتے ہیں اور اپنے پہننے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس پر بھی رو پڑے حضرت۔ اور جملہ اس موقع پر یہ کہا تھا کہ پوری دنیا میں کپڑے یہی صدقے میں دیتے ہیں، ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں، پرانے کپڑے سب سے زیادہ برطانیہ سے لوگ دیتے ہیں اور پوری دنیا میں کپڑے جاتے ہیں، اور بڑے اعلیٰ درجے کے کوٹ اور جمپر اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو خیر اس پر تو ہمیں کچھ مزاح بھی سجھائی دیا اور اس کا حظ بھی ہم نے اٹھایا، لیکن بہرحال یہ وہ اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، وہ بندگان خدا کی حالت زار کو دیکھ کر کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور پھر اس میں ان کے اچھائی کا پہلو بھی انہوں کے ذہن میں وہ لائے کہ پوری دنیا میں وہ کپڑے صدقے کے طور پر، ڈونیشن کے طور پر وہ دیتے رہتے ہیں، لیکن اپنے پاس پہننے کے گویا کپڑے نہیں ہیں، تو کاش کہ ان کے پاس بھی پہننے کے کپڑے ہو جاتے۔ خیر، اور پھر وہ باندھتے ہوئے، یہ ایک مثال میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قلبی تعلق کا ہونا، ہر وقت رجوع الی اللہ کی کیفیت رہنا بڑی زبردست عبادت ہے۔ اللہ کے ذکر کی کئی قسمیں ہیں، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو، یعنی اللہ کی یاد سے دل کی دنیا کو آباد کرو، اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو اللہ کا ذکر ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ذکر کے معنی یاد کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں بسی ہوئی ہو،
اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت سے دل سرشار ہو، دل کی دنیا آباد ہو، دل میں محبت کے فوارے پھوٹتے ہوئے محسوس ہوں، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوں، اور اللہ کی محبت سے دل کا جام لبریز ہو، چھلک رہا ہو، یہ ہر مومن کے سے یہ اس کا مطالبہ ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں، صحیح معنوں میں جو ایمان والے ہیں، اللہ سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، بے پناہ۔ اللہ کی ذات ہے ہی ایسی کہ جس سے بے پناہ محبت کی جائے، اس ذات کی شان ہی یہی ہے، اس ذات کا مقام ہی ایسا بلند و بالا ہے، اس ذات کی قوت، طاقت، قدرت، حکمت، کرم نوازی، ذرہ نوازی، رحمتیں، نعمتیں، برکتیں اس کی اتنی زیادہ ہیں، اور اس کے اوصاف حمیدہ اور اس کی صفات جلیلہ ایسی ہیں کہ اس ذات کے اندر بنیادی طور پر یہ بات موجود ہے، اس ذات میں یہ کشش موجود ہے، یہ خاصیت موجود ہے کہ اس سے بے پناہ محبت کی جائے، لامتناہی محبت کی جائے، اس کی محبت میں انسان ڈوب جائے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں اپنا سب کچھ قربان کر دے، پروانوں کی طرف جانیں نچھاور کی جائیں اور زندگیاں قربان کی جائیں، زندگی کے قیمتی ترین لمحات کو نچھاور کیا جائے۔ یہ ایسی محبوب ترین ذات ہے، ایسی محبوب ترین ہستی ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ ہر آن اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھنا یہ ایک بہت اہم کام ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ مخصوص اوقات میں کچھ اعمال کر لیے، کچھ نمازیں پڑھ لی یا کچھ نیک اعمال کر لیے، اس کے بعد غفلت چھا جاتی ہے، اس کے بعد ذکر اللہ سے ہم غافل رہتے ہیں، اللہ کی یاد سے ہم غافل رہتے ہیں۔ تو ذکر کی بھی کئی قسمیں ہیں، ایک زبان کا ذکر، زبان سے انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اور کبھی یہ ہوتا ہے زبان خاموش اگرچہ رہتی ہے لیکن دل کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے فوارے پھوٹتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، محبت کے آبشار جاری رہتے ہیں، محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور نہ جانے کتنے خشک ریگزاروں کو وہ سیراب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی، خصوصی بندوں کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو خاص بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبتیں سمائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے عشق کا عظیم جذبہ جن کے دلوں میں پرکیف جذبہ سمایا ہوا ہے، ایسے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو وہ پھیلاتے چلے جاتے ہیں، محبت کے زمزمے وہ گاتے رہتے ہیں، محبت کے گیت وہ گاتے ہیں، محبت کا تذکرہ ان کی زبانوں پر ہوتا ہے، تو خود بھی نہ صرف یہ کہ اللہ کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں بلکہ اللہ کی محبت کی بارش وہ برساتے ہیں، اور زمینیں اللہ کی محبت سے سیراب ہوتی ہیں، قلوب اور دل اللہ کی محبت سے سیراب ہوتے ہیں، سرشار ہوتے ہیں، اور دل کی دنیا میں اللہ کی محبت پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اسی محبت کو لے کر وہ زمین پر چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہر آن اللہ سے میرا دل جڑا ہوا ہو، ہر آن اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق استوار ہو، ہر آن میں اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق میں نے قائم کیا ہوا ہوں، اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری باتیں ہو رہی ہیں، میرا تعلق استوار ہے، میرا رشتہ قائم ہے، روح پرور رشتے میں منسلک ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی ریاضتیں چاہیے ہوتی ہیں، بڑی محنتیں چاہیے ہوتی ہیں، بڑا مجاہدہ چاہیے ہوتا ہے، عملی مشق کی ضرورت ہوتی ہے، عملی مشق کی انسان کو ضرورت رہتی ہے۔
تو اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے، اس تعلق کو بڑھانے کے لیے، اس تعلق کو فروغ دینے کے لیے وہ رجوع الی اللہ کی کیفیت ہر آن ہر لمحہ انسان کے اندر باقی رہے، جاری اور ساری رہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قدرتی طور پر کچھ اسباب پیدا فرمائے ہیں، اور کچھ حالات اور ماحول اس طرح پیدا فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان حالات سے، ان ماحول سے اور ان ایام سے، اوقات سے، لمحات سے انسان فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کرے اور اپنا رشتہ وہ جوڑے، اپنا تعلق وہ استوار کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر آن ایک تعلق کی کیفیت باقی اور برقرار رہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، نیند بھی کرنی ہوتی ہے، اور زندگی کے مختلف آرام دہ لمحات سے انسان کو لطف اندوز ہونے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو یہ دونوں کام تو بالکل ایک متضاد معلوم ہوتے ہیں کہ ایک طرف تو دنیا سے میں لطف اندوز ہوں اور کھانے پینے کی لذت سے میں کھانے پینے کی لذت میں حاصل کر سکوں، کھانے پینے کا لطف میں اٹھاؤں اور چٹخارے دار کھانے سے لذت کام و دہن کا سامان میں کروں، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ اور دوسری طرف ان تمام چیزوں کی لذتوں کو بھلا کر، فراموش کر کے انسان جو ہے ان کو غیر اہم سمجھتے ہوئے ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر وہ صرف اللہ اللہ کرتا رہے اور اللہ سے تعلق قائم کرتا رہے، ہر وقت رونے کی حالت، دعا کی اور مناجات کی کیفیت رہے، تو یہ بات تو کافی مشکل معلوم ہوتی ہے، اور متضاد قسم کے دو جذبات، الگ الگ جذبات معلوم ہوتے ہیں جو انسان کے اندر بیک وقت پائے جاتے ہیں۔ تو ان دونوں قسم کے جذبات کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے، یہ اصل میں سیکھنے والی بات ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے جس کو حل کرنے سے ہماری پوری زندگیاں، سبحان اللہ، تمام انسانوں کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی محبت سے مالا مال ہو جائے، سب کو اعتدال اور توازن کی دولت نصیب ہو جائے اور دنیا کو دین بنانا آ جائے، ظاہری دنیاوی لذتوں کو اللہ کی محبت کی لذتوں میں تبدیل کرنے کا گر کسی کو آ جائے، یہ نکتہ اگر معلوم ہو جائے کسی کو، وہ عظیم نکتہ ہے جس کو اللہ والوں نے حل کیا ہے، جس کو سیکھنے کے لیے کچھ مجاہدہ چاہیے، کچھ ریاضتیں چاہیے، کچھ اللہ والوں کی ہم نشینی کا شرف حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ بات کیسے؟ آپ مثال کے طور پر بزرگوں نے، اللہ والوں نے مثال دی، میں اپنے اساتذہ کرام سے سنی ہوئی باتیں ہی زیادہ تر میں عرض کیا کرتا ہوں، خاص طور سے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، حضرت شیخ مفتی اعظم مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہما، ان حضرات کی سے سنی ہوئی باتیں ہی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے بزرگوں سے، اپنے والد صاحب حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں، اللہ والوں نے پہنچائی ہیں، بزرگان دین نے پہنچائی ہے، لیکن کانٹے کی باتیں ہیں، گر کی باتیں ہیں، پلے باندھنے کے قابل باتیں ہیں، اور ان کا فائدہ بھی زندگی بھر محسوس ہوئے بغیر نہیں رہتا، اتنی مفید باتیں ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ نکتہ انسان کیسے حل کرے، کس طریقے سے وہ اس بات کو دوسروں کے سامنے واضح کرے کہ ایک طرف دنیا کی لذتیں، ایک طرف دنیا کی محبتیں۔ اس کی مثال میں نے دی کہ بچوں سے پیار کرنا، بچوں کو دیکھ کر کتنے باپ ایسے ہوتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، بات بات پر ماؤں کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں کہ میرے بیٹے نے یہ کیا،
اور میرے بیٹے کی یہ کیفیت ہے، اس کی بیماری ہے، اس کی یہ طبیعت ہے، اچھی بری ہر قسم کی بات پر آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اتنی محبتوں کے جذبات ہوتے ہیں۔ تو اپنے چہیتے، لاڈلے، پیارے، پسندیدہ دعا اور مناجات کا ثمرہ جو بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، پورا دن کام کاج کر کے فارغ ہو کر آپ جب گھر پہنچتے ہیں شام کو، تو وہ بیٹا یا بیٹی جو آپ کی دعاؤں کا ثمرہ، جو آپ کی مناجات کا نتیجہ، جو آپ کی تمناؤں کا مرکز، جو آپ کی الفتوں کا محور، اور جس کی محبت رگ و پے میں سمائی ہوئی ہیں، جس کا دھیان پورا دن آپ نے دل میں بسایا ہوا تھا، اور جس کے انتظار میں آپ بھی پورے دن تھے کہ کام ختم ہو اور اس کے پاس ہم جائیں۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ چہیتا بیٹا آپ سے ملنے کے لیے، آپ کی گود میں آنے کے لیے بھاگ کر آتا ہے، اور آپ بھی اپنے سارے جذبات لے کر گھر میں پہنچتے ہیں اور اس کو اپنے بشری تقاضے کے پیش نظر کہ انسان ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے دل میں محبت کے جو جذبات ہیں، ان جذبات کی تسکین کا سامان کرنے کے لیے، ان جذبات کو تسکین پہنچانے کے لیے، سکون پہنچانے کے لیے آپ بھی گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ تو خالصتاً ایک بشری تقاضے کی تکمیل ہے، یہ تو خالصتاً انسان کے دلوں میں محبت کے جو جذبات امڈ کر آتے ہیں، ان جذبات کی تسکین کا سامان اس کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے محبت کس کے دل میں نہیں ہے؟ وہ کوئی شاذ و نادر، کوئی محروم الرحمہ کوئی اگر ہو، رحمت سے محروم کر دیا گیا ہو، جو مہربانی سے جس کا دل خالی کر دیا گیا ہو، اس کی بات دوسری ہے، لیکن ہر انسان کے دل میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ تو اللہ والوں نے یہ سبق سکھایا، اور عرصہ دراز تک انہوں نے یہ محنت کی، اس مقام پر مجاہدہ کیا، کوششیں کی کہ جب یہ بشری تقاضا، انسانی جذبات کا جو فطری تقاضا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے میں اپنے بیٹے کو گود میں نہیں اٹھاؤں گا، اس کا بوسہ نہیں لوں گا، اس کو اپنے آغوش میں نہیں بٹھاؤں گا۔ رک گئے کہ نہیں، ذرا اپنی نیت کو صحیح کر لیتا ہوں، فوراً نہیں، یہ کام فوراً نہیں کروں گا۔ اس کے بجائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے یہ کام کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچوں سے پیار کیا ہے، آپ کی سنت کی پیروی میں یہ کام کر رہا ہوں، پھر اللہ نے جو حق اس کا دیا ہے، اس کی تکمیل کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ اس کے نتیجے میں یہ میں جب کام کروں گا تو انشاءاللہ تعالی ضرور فرق رونما ہوگا۔ اس پر مزید میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ، اس نقطے کو سمجھانے کے لیے۔ وقفے کے لیے جاتے ہیں، وقفے کے بعد ملیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔